ولادت اور خاندان حضرت امام حسین علیہ السلام کی ولادت 3 شعبان 4 ہجری 10 جنوری 626 عیسوی کو مدینہ منورہ میں ہوئی۔ آپ رسول اللہ کے نواسے حضرت علی علیہ السلام اور حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے بیٹے تھے۔ نبی اکرم نے آپ سے بے حد محبت فرمائی اور فرمایا، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں بچپن، اور رسول اللہ کی محبت آپ کی پرورش رسول اللہ کے زیر سایہ ہوئی۔ نبی کریم نے آپ اور آپ کے بھائی حضرت امام حسن علیہ السلام کو جنت کے سردار قرار دیا۔ خلافت اور بنو امیہ کا اقتدار نبی اکرم کی وفات کے بعد خلافت کے معاملات میں اختلافات پیدا ہوئے۔ حضرت علی علیہ السلام کی شہادت 40 ہجری کے بعد حضرت امام حسن علیہ السلام نے امیر معاویہ کے ساتھ صلح کی تاکہ امت میں خون ریزی نہ ہو۔ 50 ہجری میں امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے بعد امام حسین علیہ السلام کو امامت ملی۔ یزید کی بیعت سے انکار اور مدینہ سے مکہ ہجرت 60 ہجری میں معاویہ کی وفات کے بعد یزید تخت نشین ہوا اور اس نے امام حسین علیہ السلام سے زبردستی بیعت لینے کی کوشش کی۔ چونکہ یزید ظالم، فاسق اور اسلامی تعلیمات کے خلاف حکمران تھا، اس لیے امام حسین علیہ السلام نے بیعت سے انکار کر دیا۔ یزید نے مدینہ کے گورنر ولید بن عتبہ کو حکم دیا کہ وہ امام حسین علیہ السلام سے بیعت لے یا انہیں قتل کر دے۔ امام حسین علیہ السلام نے مدینہ چھوڑ کر مکہ مکرمہ ہجرت فرمائی ڈٹنا کوفہ سے دعوت نامے اور امام حسین علیہ السلام کی روانگی کوفہ کے لوگوں نے امام حسین علیہ السلام کو خطوط بھیجے کہ وہ آئیں اور انہیں یزید کے ظلم سے نجات دلائیں۔ امام حسین علیہ السلام نے حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام کو حالات کا جائزہ لینے کے لیے بھیجا۔ جب کوفہ کے لوگوں نے مسلم بن عقیل علیہ السلام سے بیعت کی تو امام حسین علیہ السلام کوفہ کے لیے روانہ ہوئے۔ راستے میں ہر بن یزید کا سامنا کوفہ کے قریب، امام حسین علیہ السلام کا سامنا یزید کے سپاہ سالار ہر بن یزید ریاحی سے ہوا، جسے ابن زیاد نے بھیجا تھا تاکہ امام حسین علیہ السلام کو روک لے۔ ہر نے امام حسین علیہ السلام کو آگے جانے سے روکا اور انہیں مجبور کیا کہ وہ کربلا میں قیام کریں۔ کربلا کے المناک واقعہ 2 محرم 61 ہجری۔ کربلا میں آمد 2 محرم 61 ہجری کو امام حسین علیہ السلام اور ان کے قافلے نے کربلا میں قیام کیا۔ یزیدی فوج نے پانی بند کر دیا تاکہ امام حسین علیہ السلام اور ان کے اہل بیت کو پیاسا رکھا جائے۔ محرم، پانی کی بندشابن زیاد کے حکم پر یزیدی فوج نے امام حسین علیہ السلام کے خیموں تک پانی کی رسائی روک دی، جس سے قافلے کے بچے اور اہل بیت شدید پیاس میں مبتلا ہو گئے۔ محرم، شب عاشور بن سعد نے جنگ کے احکامات دیے، لیکن امام حسین علیہ السلام نے ایک رات کی مہلت لی تاکہ وہ اور ان کے ساتھی عبادت کر سکیں۔ عاشورہ 10 محرم 61 ہجری۔ نماز فجر کے بعد جنگ کا آغاز صبح کے وقت امام حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو تیار کیا اور ان سے فرمایا کہ اگر کوئی جانا چاہے تو جا سکتا ہے، مگر سب نے وفاداری کا مظاہرہ کیا۔ شہادتیں حضرت علی اکبر علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام کے فرزند، جنہوں نے بہادری سے جنگ کی مگر شہید ہو گئے۔ حضرت قاسم بن حسن علیہ السلام، حضرت امام حسن علیہ السلام کے بیٹے،
जो शहादत के मर्तबे पर फाइज हुए। हजरत अब्बास इल्मदार अलैहिस्सलाम जब बच्चों की प्यास नाकाबिले बर्दाश्त हो गई तो हजरत अब्बास इल्मदार अलैहिस्सलाम मिशकीज़ा लेकर पानी लेने गए, मगर जालिमों ने इन्हें शहीद कर दिया। तमाम असहाब की शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के 72 जानसार एक एक करके शहीद कर दिए गए। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तन्हा रह गए तो इन्होंने आखिरी वदा किया, मैदान में आए और बेजगरी से जंग की। यजीदी फौज ने मिलकर हमला किया, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शदीद जख्मी कर दिया और शमर मलून ने 10 मुहर्रम 61 हिजरी को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सिर तन से जुदा कर दिया। शामी गरीबा अहल बेत पर मजालिम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद यजीदी फौज ने खैमों को जला दिया, खवातीन और बच्चों को कैदी बनाकर कोफा ले जाया गया। हजरत ज़ैनब सलाम अल्लाह अलैहा और इमाम ज़ैनुल आबदीन अलैहिस्सलाम ने यजीद के दरबार में खुतबे देकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मिशन को जिंदा रखा। उन नताइज और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का पैगाम। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी ने इस्लाम को जिंदा किया। उनकी शहादत जुल्म और बातिल के खिलाफ क़यामत तक मुज़ाहमत की अलामत बन गई। आज भी मुहर्रम में दुनिया भर में उज़ादारी की जाती है ताकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी को याद रखा जाए।